برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر میں آپ لوگوں کے سامنے پہلی بار آیا ہوں اور یوٹیوب پر آغاز میں درود شریف کی فضیلت سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ درود پاک کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت آئی ہے، اس لیے میں اس یوٹیوب پر ویڈیو کا آغاز درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ علماء کی زبانی سنے ہوں گے کہ درود پاک کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت آئی ہے، تو درود پاک کی ایک ایسی فضیلت آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی درود پاک کے عالم اور پابند ہو جائیں گے، درود پاک کے عامل اور پابند ہو جائیں گے۔ محمود غزنوی کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو مقروض ہو گیا تھا، اس کے اوپر بہت سارا قرض ہو گیا تھا۔ وہ قرض سے جب پریشان ہوا تو لوگوں کے پاس گیا، مدد طلب کیا کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ جب چاروں طرف سے وہ لاچار و بے بس ہو گیا، کوئی اس کے مدد کے لیے سامنے نہیں آیا، تو بے بسی کے عالم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ رات کا عالم ہوتا ہے جب وہ شخص خواب غفلت میں ہوتا ہے، رات میں جب اپنے بستر پر جاتا ہے اور سو جایا کرتا ہے، اس کو نیند آیا کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کو خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرض دار ہو، تمہارے اوپر قرض کا بوجھ ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی، تم سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں جاؤ اور سلطان محمود غزنوی سے کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں نے خواب میں دیکھا ہے، ان کا حکم ہوا ہے کہ آپ میرے قرض کو ادا کر دیں۔ وہ شخص جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض گزار ہوتا ہے کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے، آپ میرے قرض کو ادا کر دیں۔ یہ میں نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمود غزنوی سے جا کر کہہ دو کہ تمہارے قرض کو وہ ادا کرے۔ محمود غزنوی کہتے ہیں، جب اتنی بات کو سنا تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو آنے والا شخص کہتا ہے، ہاں میرے پاس ثبوت ہے، اس لیے کہ جو تم فجر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرتے ہو، وظیفہ پڑھتے ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنہائی کے عالم میں درود شریف بھیجتے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جا کر کے محمود غزنوی سے کہنا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا درود پاک قبول ہو چکا ہے۔ جو تمہارے وظائف کو، تمہارے درود شریف پڑھنے کو کوئی نہیں جانتا، ہر کسی پر پوشیدہ ہے۔ محمود غزنوی نے جب اتنی بات کو سنا ہے تو اپنے خزانچی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ مال غنیمت سے مال لے کر کے آؤ اور اس کے قرض کو ادا کر دو۔ خزانچی نے اتنی بات کو سنی ہے، سننے کے بعد کہا، بادشاہ آخر بات کیا ہے جو آپ نے اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے ٹھان لی ہے؟ محمود غزنوی نے کہتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا ہے۔ جب خزانچی نے اتنی بات کو سنا تو خزانچی نے کہا کہ حضور یہ قرض ادا کرنے کا مجھے موقع عنایت فرمائے، میں اس کے قرض کو ادا کروں گا۔ خزانچی نے وزیر کو بلایا، وزیر آیا تو وزیر نے جب اتنی بات کو سنا تو وزیر نے کہا کہ میں اس کے قرض کو میں ادا کروں گا۔ اتنے میں اس کی بات چاروں طرف پھیل جایا کرتی ہے، اور جن لوگوں نے قرض دیا تھا سب لوگ اکٹھا آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں حکم ہوا ہے تو میں اس کے قرض کو معاف کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے سارے قرض کو لوگوں نے معاف کر دیا ہے اور قرض لینے سے انکار کر دیا ہے، اور اتنا روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے اس کو دیتے ہیں کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت آئی ہے۔ اگر ہمارے اوپر قرض ہے تو ہم درود پاک پڑھ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کو واسطہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو درود پاک کی فضیلت سے ہمارے قرض کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، درخواست ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درود پاک بھیجیں، تاکہ ہم اگر قرض دار ہوں یا گنہگار ہوں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہ اور ہمارے قرض کو معاف فرما دے، ادا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔